ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقامت دین، اس سے مراد ہم عام طور پہ لیتے ہیں دین کو حکومت کی سطح پر قائم کرنا. یہ وہی لفظ ہے، وہ یہیں سے نکلا ہے، اسی آیت سے نکلا ہے. اس پر پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے. وہ جیسے تعبیر کی غلطی کتاب لکھی علامہ وحید الدین خان صاحب نے، تو اس میں انہوں نے یہ اعتراض، جہاں اور اعتراضات ہیں تو یہ بھی ایک تعبیر ان کی عام طور پہ ہمارے روایتی حلقے سے بھی یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل نئی قسم کی تعبیر مولانا مودودی نے کر دی ہے اقامت دین کی. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اقامت دین کا پہلے کیا مطلب لیتے تھے. ظاہر ہے اگر مولانا مودودی نے ایک نئی تعبیر کر دی ہے تو پہلے بھی تو کوئی اس کا مطلب ہوگا. تو اس کا مطلب ہوتا تھا دین کو قائم کرنے کا مطلب. میرے لیے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس وجود کی حد تک اللہ کا دین قائم کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے بس ریاست کی سطح پہ دین قائم کرنا ہے، نیچے اس کی ضرورت. یہ مفہوم آپ کو پتا تھا، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی. ایک معلوم شے انڈرسٹوڈ ہے، اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو نہیں پتا تھا وہ کیا تھا کہ اس دین کا ایک تقاضا اپنے وجود کی حد تک ہے، اوکے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے معاشرے کی حد تک بھی ہے. وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ آپ کو بتانا ہے. اور جو دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے جدید ریاست کی صورت میں، دیکھیں یہ جدید ریاست آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے کا تصور ہے، 200 سال پہلے کا تصور ہوگا. اس سے پہلے دنیا میں یہ ریاست کا تصور نہیں تھا جو آج ریاست ہے. اتنی مضبوط، مستحکم، محکم ریاست دنیا میں اس سے فرعون کی اقتدار بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ ریاست کا اپنے شہریوں کے اوپر اتنا اختیار ہی نہیں تھا. لوگ آزاد تھے. ایک بندہ ایک شہر سے نکل کے باہر نکل کے چلا گیا، اس نے بکریاں رکھ لی، ریاست اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب کبھی کوئی ہرکارا آئے گا تو وہ 2 بکریاں پکڑ کے لے آئے گا، اتنا ہی کر سکتی ہے، باقی وہ آزاد ہے. اب جب آپ کے ذرائع نقل و حمل بڑھ گئے، اب جہاں پہ انگریز سڑک لے کے پہنچ گیا اور جہاں ریلوے لے کے پہنچ گیا، وہاں اس کا آرڈر بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا انتظام بھی پہنچ گیا، وہاں اس کی ایڈمنسٹریشن بھی پہنچ گئی، وہاں اس کا پٹواری بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا تھانے دار بھی پہنچ گیا، اس گاؤں میں اس کا نمبردار بھی پہنچ گیا. آپ کی ساری زمینیں مارک ہو گئیں، ان کی نشاندہی ہو گئی، محکمہ مال کے پاس ان کا ریکارڈ آ گیا. اب آپ نے مالیے دینے ہیں. یہ جو تصور ہے ریاست کا، یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا بھائی. اب آپ ریاست کی مٹھی میں ہو. اس دور میں آ کے اس ریاست کی سطح پر بھی جب تک آپ دین کو قائم نہیں کرتے، آپ انفرادی طور پر بھی دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. یہ نئی بات تھی، ایک نئے جس مفکر نے آ کے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. اس نے آپ کی پہلی بات کی نفی نہیں کی. تو اقامت دین جیسے عبادت کا لفظ ہے، عبادت کا لفظ پہلے بھی تھا، قرآن میں آیا ہوا تھا، اب بھی موجود ہے. پہلے لوگ اس کا مطلب کیا لیتے تھے؟ بھائی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ عبادت ہے. انہیں بتایا گیا بھائی یہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ بڑا مسخ شدہ تصور ہے جو آپ نے عبادت کا اختیار کر لیا ہے. عبادت کا مطلب پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دینا ہے. اسی طرح کا معاملہ اقامت دین کا بھی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ریاست کی سطح پر دین قائم کرنا، تو یہ غلط مطلب ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر دین پر عمل کر لیا، کسی کو نماز سکھا دی تو میں نے اقامت دین کر دی، یہ اس کا مسخ شدہ تصور ہے. اس کا کامل اور جامع تصور یہ ہے کہ انفرادی سے لے کر اجتماعی سطح تک زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اس شریعت سے جو اس دین سے نکالی گئی ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک چلا آیا ہے، اس میں سے جو قانون تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ اس قانون سے باہر نہ رہے، سب اس کے اندر آ جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، ہی اس کا مطلب ہے. یہ کامل عبادت یہ تبھی جا کے بنے گی، یہی اقامت دین ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. متفرق نہ ہو جاؤ. یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے سمجھا جائے. فرمایا
کہ شرع لکم یعنی مقرر کیا تمہارے لیے. شرع کے لغوی معنی راستہ بتانے کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے. عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا، شرع اور شریعت کا لفظ قانون یعنی لا کا، اور شارع کا لفظ واضح قانون یعنی لا گیور کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے. یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصولی حقائق کا جو اوپر آیت نمبر 1، 9 اور 10 میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے، اور انسانوں کے درمیان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے. اب چونکہ اصولاً اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے، اس لیے لامحالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون و ضابطہ بنائے، اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ضابطہ دے. چنانچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں ادا کر دیا ہے. پھر فرمایا من الدین یعنی از قسم دین. شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ از آئین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تشریح فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے. لفظ دین کی جو تشریح ہم اس سے پہلے سورہ زمر میں کر چکے ہیں، وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی کہ دین کے معنی ہی کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں. اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانے. اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش یعنی ریکمنڈیشن اور وعظ و نصیحت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاطاعت قانون ہے جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں، اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح وہی ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اسی کی ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اس ارشاد سے کئی باتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریح کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کر کے یہ تشریح اس کے حوالے کی ہے. دوسرے یہ کہ یہ تشریح ابتدا سے یکساں رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے کوئی دین مقرر کیا گیا ہو اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو. خدا کی طرف سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں، بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے. تیسرے یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو ماننا جن کے ذریعے سے یہ تشریح بھیجی گئی ہے، اور اس وحی کو تسلیم کرنا جس میں یہ تشریح بیان کی گئی ہے، اس دین کا لازمی جز ہے. اور عقل و منطق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو لازمی جز ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی اس تشریح کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند یعنی آتھینٹک ہونے پر مطمئن نہ ہو. اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ اقیم الدین. اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے. ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں. ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے. اب ہمارے سامنے دو سوالات آئے ہیں
ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے، دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق عمل درآمد کرنا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ یہ کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے، مسجدیں ہوں، جمعہ و جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی ہے بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے، کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ اب دوسرے سوال کو لیجئے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہے بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے۔ یہ حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، تو لامحالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔
مقصد جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں، فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، تمدن و معاشرت، معیشت و سیاست، قانون و عدالت، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے۔ یہ مقصد اول روز سے ہمارے پیش نظر رہا ہے اور آج بھی یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہ ہمارے پیش نظر کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ آج تک جس کام سے بھی ہم نے دلچسپی لی ہے اسی مقصد کے لیے لی ہے اور اسی حد تک ہماری دانش میں اس کا تعلق اس مقصد سے تھا۔ جس چیز کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا جامع نام قرآن کے اسلام میں دین حق ہے، یعنی وہ نظام زندگی، دین جو پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اللہ کی بندگی و اطاعت پر مبنی ہو، مگر اس کے لیے کبھی کبھی ہم نے حکومت الہیہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، جس کا مفہوم دوسروں کے نزدیک چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کو حاکم حقیقی مان کر پوری انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کی محکومیت میں بسر کرنا۔ اس لحاظ سے یہ لفظ بالکل اسلام کا ہم معنی ہے۔ اسی بنا پر ہم ان تین اصطلاحوں، ٹرمینالوجیز، دین حق، حکومت الہیہ اور اسلام کو مترادف الفاظ کی طرح بولتے رہتے ہیں، آلٹرنیٹو ورڈز، اور اس مقصد کے حصول کی جدوجہد کا نام ہم نے اقامت دین، شہادت حق اور تحریک اسلامی رکھا ہے، جن سے پہلے دو لفظ قرآن سے ماخوذ ہیں اور دوسرا لفظ عام فہم ہونے کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ ان الفاظ میں سے کسی پر اگر لوگوں نے ناک بھون چڑھائی ہے تو اس لیے کہ انہوں نے ہماری اصطلاح سے اپنا مفہوم مراد لیا ہے۔ ہمارا مفہوم مراد لیتے تو امید نہ ہوتی کہ اس پر وہ ناراض ہوتے۔ ہمارا تصور دین حق اور اقامت دین کے تصور میں بھی ہمارے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم دین کو محض پوجا پاٹ اور چند مخصوص مذہبی عقائد و رسوم کا مجموعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ لفظ طریقے زندگی اور نظام حیات کا ہم معنی ہے، اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں اور تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ زندگی کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر الگ الگ اسکیموں کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کی تقسیم اگر کی بھی جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو انسانی جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے سے ممیز ہونے کے باوجود آپس میں اس طرح پیوستہ ہیں کہ وہ سب مل کر ایک کل بن جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک ہی روح جاری و ساری ہوتی ہے۔ یہ روح اگر خدا اور آخرت سے بے نیازی اور تعلیم انبیاء سے بے تعلقی کی روح ہو تو پوری زندگی کا نظام ایک دین باطل بن کر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا پرستانہ مذہب کا ضمیمہ اگر لگا کر رکھا بھی جائے تو مجموعی نظام کی فطرت بتدریج اس کو مزمحل کرتے کرتے آخرکار بالکل محو کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ روح خدا اور آخرت پر ایمان اور تعلیم انبیاء کے اتباع کی روح ہو تو اس سے نظام زندگی کا پورا نظام ایک دین حق بن جاتا ہے، جس کے حدود عمل میں نا خدا شناسی کا فتنہ اگر کہیں رہ بھی جائے تو زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب محض سجدوں میں دین قائم کرنا یا چند مذہبی عقائد اور اخلاقی احکام کی تبلیغ کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے اور چھاونی، کورٹ اور پارلیمنٹ، ایوان و وزارت اور سفارت خانے، سب پر اسی ہی ایک خدا کا دین قائم کیا جائے جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے، اور سب کا انتظام اسی ایک رسول کی تعلیم کے مطابق چلایا جائے جسے ہم اپنا ہادی برحق مان چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ہر چیز کو مسلمان ہونا چاہیے، اپنے زندگی کے کسی پہلو کو بھی ہم شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سب کچھ خدا کا ہے، شیطان یا قیصر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ شہادت علی الناس کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ اس کا بھی ایک تقاضا تو یہ ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں نظام بھی اسلام کا ہونا چاہیے، منطقی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جو کار رسالت ہے
وہ شہادت علی الناس جو ہے اس دور میں اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورا دین کا نظام قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے، چلا کر نہ دکھا دیا جائے، اور لوگوں کو دعوت نہ دی جائے کہ آؤ اور دیکھو اپنی آنکھوں سے یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کی بنا پر محمد رحمت للعالمین بنے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، آؤ دیکھو۔ نو انسانی تلاش میں ہے، دھکے کھا رہی ہے مشرق و مغرب کے۔ وہ ملوکیت سے آزاد ہوئی تھی تو سرمایہ داری کے پھندے میں پھنس گئی، اس سے آزاد ہوئی تھی تو ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر پھنس گئی، اب اس سے آزاد ہوئی ہے تو اب کھڑی ہے کدھر جانا ہے۔ اور انہیں اندیشہ ہو گیا ہے مغرب والوں کو کہ اسلام کچھ ابھرتا نظر آ رہا ہے اگر وہ کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ ساری اس وقت کی بین الاقوامی سیاست، یہ ساری جو جنگ بازی جو شروع ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں وہ شر پیغمبر کہیں آشکارا نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حق آئے گا تو باطل ختم ہو جائے گا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ جد و جہد جو ہے دعوت اس مرحلے پر آ کر دعوت اقامت دین، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے ایک نقطہ ہے جو بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، اور وہ یہ کہ اس کا بھی اصل مقصد خلق خدا کی نصیحت اور خیرخواہی ہے۔ اس لیے کہ جب باطل نظام ہوتا ہے تو عوام اس باطل نظام کے شکنجوں میں ایسے کسے جاتے ہیں کہ ان کے لیے حق کی طرف توجہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، جس کو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، غلط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طبقے کے اندر دولت جو ہے جمع ہوتی جائے گی، ایکومولیشن آف ویلتھ ہوگی، وہ ان کے پاس وہ کروڑ پتی ہوں گے، ان کے عیش ہوں گے، ان کی عیاشیاں ہوں گی۔ دوسری طرف نیڈ ہوگی، وانٹ ہوگی، احتیاج ہوگا، لوگوں کے اندر جو ہے بھوک ہوگی، مفلسی ہوگی، اور یہ چیز جو ہے دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ جہاں دولت کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں عیاشیاں ہوگی، بدماشیاں ہوگی۔ ظاہر بات ہے دولت جو ہے وہ تو زیادہ اسی راستے کی طرف لے کر جائے گی، اور جہاں وہ بھوک ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ ڈھول ڈنگر بن کر رہ جائے گی، وہ کولو کے بیل یا ماربرداری کے اونٹ۔ ان کے لیے کہیں کوئی اللہ سے لو لگانا، کوئی تصور کرنا، کسی عام اپنی روٹی کے مسئلے سے، اپنے مسائل سے ہٹ کر کسی مسئلے پر غور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ حیوانات بن کر رہ جاتے۔ جب تک وہ نظام صحیح نہیں ہوگا، اس نظام سے پھر سہارا ملے گا، ریلیف ملے گا، وہ عوام پھر متوجہ ہو سکیں گے اپنے رب کی طرف، لو لگائیں گے اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے، سلیم الفطرت بہت شاذ لوگ ہوں گے کہ جو اس معاملے کی طرف پیش قدمی کر سکیں اس ماحول کے اندر۔ ان سلیم الفطرت لوگوں کو جمع کر کے طاقت کا کوڑا بنا کر اس نظام باطل پر مارا جائے تاکہ اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق قائم کیا جائے۔ سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی تھرو ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نافذ کر کے دکھایا جائے۔ یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد۔ مولانا پہلا سوال یہ ہے کہ فریضہ اقامت دین صرف نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے فریضہ اقامت دین لازم نہیں ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور اسی کے ساتھ متعلقہ بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ فریضہ اقامت دین کے لیے جن آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کے فریضے کے لیے اور فریضہ اقامت دین کے رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی بذریعہ قرآن رہنمائی فرمائی۔ یہ احکام صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ خاص ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کا تعلق اب عبادات اور اخلاقیات والی آیات سے ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ چاروں سوالات دراصل ایک ہی سوال ہے کہ فریضہ اقامت دین صرف نبی علیہ السلام کے ذمہ تھا یا زیادہ سے زیادہ آپ کے بعد صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اقامت دین کریں۔ وہ دور لگ گیا، اس لیے یہ آیات جناب ان کا کوئی نہیں تعلق ہم سے۔ بعض والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی بات کریں، اپنے اخلاق درست کریں، باقی دنیا پوری میں اسلام کو غالب کرنے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کی ان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں درخواست کی اور نہ انہیں یہ حکم دیا۔
اصل میں یہ سوال یہ جو ہے نا فریضہ اقامت دین کے بارے میں، یہ اتنا معمولی اور سرسری نہیں جتنا سمجھ لیا گیا۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی اور اس امت مسلمہ کا ختم نبوت کے بعد آنا، یہ سب باتیں جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی، یہ فریضہ اقامت دین کی صحیح حیثیت سمجھ میں نہیں آتی۔ سب لوگ جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مفہوم قرآن میں یہی نہیں ہے کہ ہم سجدے رکوع کریں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کے قوانین کی اطاعت کریں، بندوں کے لیے اس میں حلال و حرام کے لیے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے جو قوانین اتارے ہیں ان میں ہم اپنی اگر مرضی کریں تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں اپنی خواہش نفس کو الہ بنانا شرک ہے، اور اگر دوسرے قانون بنائیں معاشرہ یا حکومت اور ہم اس کی پیروی کریں تو پھر بھی ہم اللہ کی بندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بدترین شرک ہے۔ حاکم الطاغوت جو ہے نا، یہ بتوں کی پوجا سے کم نہیں۔ اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا کہ ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں شریعت اس کو قائم کریں، اور دین جو ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چند عقائد اور اخلاقیات کا نام ہے، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، اصطلاحوں کی بات کیا، اصطلاح ہاتھ میں وہ گاندھی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس دور میں جدید الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دین کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو حاکم مان کر، اس کے رسول کو اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا سمجھ کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنی پوری زندگی جس سے کوئی شعبہ خارج نہیں، ساری زندگی خواہ وہ بال بچوں میں ہم بسر کریں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں بیٹھیں، میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت جو یہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہ دین کا لفظی اور لا الہ الا اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بندگان خدا بلا کسی رکاوٹ کے اللہ کی اطاعت کر سکے، پوری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم صرف اخلاقیات اور عبادات تک بھی محدود رہے تو یہ دائرہ سکڑتا جائے گا۔ وہ کافر یا باطل حکومتیں جو ہے نماز تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے، جب جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا، اور ہماری جو آنے والی نسلیں اور خود ہم بھی مجبور ہو جائیں گے رشوت دینے پر، عدالتوں میں مجبور۔ اس لیے غالب نظام کوئی ایسی شے نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر کے آدمی کہے میں اپنے اخلاقیات درست رکھوں، نہیں۔ جزیرے میں ہم نہیں رہے، دنیا میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ۔ اس لیے جو چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اپنے اخلاق درست رکھوں اور اپنی نسلوں کو بھی درست رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرد و نواح سے ساری غلاظت صاف کرے تاکہ اس کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ فریضہ اقامت دین خود دین کا لفظ، اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان اور توحید کا معنی ہے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے۔ تو اس لیے کے لیے پھر دین جو ہے نا اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے علاقے چاہتا ہے جہاں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں، اور یہ جو ہے نا کہ جہاد اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوانا۔ راستے میں جو رکاوٹیں نا کہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہاں ان کے راستے میں معاشرے کی اور حکومتوں کی رکاوٹیں ان کو دور کر دینا ہے، بعد میں کھلی آزادی لوگوں کو دے دینا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگر حق سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لو، یا کم از کم اس کے پرامن نظام کے زیر سایہ رہو۔ جو آدمی بھی قرآن کو صحیح نیت سے پڑھے گا حدیث رسول کے، وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا، اس کا چین حرام ہو جائے گا کہ میں اور میری نسلیں تبھی اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں اگر سارا ماحول جو سازگار ہو۔ اگر ایسے حالات پیدا ہونے سے دھکیل کر ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، کہاں ہمارا دین ایمان بچے گا؟ اخلاقیات بھی نہیں بچیں گے، باتیں بھی ایسا ایسا چھوٹ جائیں گی، لوگ سمجھیں گے یار نماز کا کیا جوڑ ہے باقی زندگی۔ تو اللہ کے لیے دین کے پر ظلم نہ کریں سارے حضرات، اور یہ ساری چیزیں گاندھی صاحب بھی جانتے تھے، لکھتے رہے رسالے اور کتابیں لکھی، کوئی بعد میں ایسی دلیل نہیں مل گئی جیسے وہ سمجھے کہ نہیں اب یہ نہیں کام فرض، پھر کیا کہیں اب ان پر کیا مجبوری ہے۔ ان کے استاد بھی لکھتے رہے، اور یہ میرے پاس اس وقت سامنے نا تدبر قرآن ہے، اور اس میں سے صرف 2 آیتوں کا میں پڑھ دوں گا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا۔ یہ سورہ نساء ہے اور اس کی 135 نمبر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو دیکھیے مولانا یہاں کس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان
اب تمہارا ہر قول و فعل اسی بات اور اسی ترازو سے تولا ہوا ہو اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو. یہاں سب اہل ایمان کو کہا قیامت تک جو ایمان لائے کہ خود بھی قائم رہنا اور لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا. شہداء للہ یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دائی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پوری ہے. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دے. اور آگے اسی مضمون کی آیت میں لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے، جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا سورہ نساء کی آیت 35 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یہ اسی میثاق کی اجتماعی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمان یعنی کہ رسول اور صحابی امت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق و عدل کے علمبردار بنے جس آخری شریعت کی شکل میں ان کو عطا ہوا ہے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اسی کی ساتھ دنیا کے سامنے دیں. تو یہ فریضہ جو ہے نا اقامت دین، چاروں سوال آ گئے اس میں. یہ حضور کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، امت کے ہر فرد کا، ہر پوری جماعت کا بھی ہے کہ وہ اس اسلام کو اصل شکل میں قائم کریں اپنے حدود کے اندر اور پھر اس کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر کوشش نہ کریں اور لوگ جہنم کو جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی گرفت ہو جائے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی تھی، تم نے کیوں دنیا کو مہیا نہیں کی. اس لیے یہ کوئی نفلی بات نہیں جس کے بارے میں ہم ایسی باتوں سے نا غور مور کرنے بات ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے، اللہ حاکم ہے اس کائنات کا، کیوں اس کی زمین پر دوسروں کا قانون چلتا ہے. غلبہ کفر اور غیر اسلامی حکومت خود ایک بہت بڑا جرم اور برائی ہے جس کو ہم نے قائم نہیں رہنے دیا. بے شک ہم اس وقت بے بس ہیں، مگر ہمارا فریضہ کہ کفر حکومت نہ کرے، جنت نہیں جانا چاہتے تو ہمارے زیر سایہ رہیں، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اس لیے یدعون الی الخیر نیکی کی طرف بلانا، یہ صرف بلانا ہی ہے. یہ درجہ ہے کہ لوگوں کو نا کرپشن سے نکال کر اچھے انسان بنا دیں. آگے جو درجہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ حکم کا درجہ. پھر حکومت ہوگی وہ ہم لازمن ڈنڈے کے زور سے مسلم غیر مسلم سب کو منوائیں گے. بدماشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا. رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں سے وعدہ کیا تو اگر سود ہوگا نا ہم فوج کشی کر دیں گے، لشکر لے آئیں گے اور بالکل معاہدے ختم کر دیں گے. تو 2 درجے انسان بنانے کی حد تک سب کو بنائیں گے اچھے شریف آدمی، اور جنتی بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے. مگر ماحول ایسا صاف ستھرا آزاد بنا دیں گے کہ نہ معاشرے کا جبر رہے نہ حکومتوں کا جبر رہے. لوگ آزادانہ سوچ کر کفر پسند کرنا چاہتے کریں، جہنم کریں. اگر اسلام کو پسند کرے تو کوئی روکنے والا نہ ہو. اس لیے دین کا خود معنی کہ وہ اللہ کے سارے قوانین کی اطاعت ہے. اور قوانین آنکھیں اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں سزائیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، نکاح طلاق بھی ہے، ساری زندگی کے لیے قوانین ہے. اس کو کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات. جو یہ بات ہے نا کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ تفصیلات ہوں، ڈیٹیلز ہوں، ایک ایک بات لکھی. یہ غامدی صاحب سے مجھے توقع نہیں کہ یہ معنی لیتے ہوں، یہ تو کوئی عقل مند لے ہی نہیں سکتا. سمندر جتنی سیاہی لے کر بھی کتاب لکھ لی جائے تب بھی نئے نئے سوال پیدا ہوں گے. اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ایسے اصول اور گر بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی. جب کہہ دیا کہ فاحشات حرام کر دیں گے فاحشات، تو اس کلیے سے قیامت تک جتنی بے حیائی کی نئی نئی قسمیں بھی نکلیں گی جس سے ہم دیکھیں کہ یہ تو آدمی کو بدکاری اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں. اس کے تحت وہ خود حرام ہوتی ہے. اگر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فاحشہ ہے، یہ برائی تو وہ تو محدود ہوتی. تو اجتہاد کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ اسلام مکمل ذات پایا، اس میں جمود نہیں ہے حرکت. اگر یہ لکھ دیا جاتا فلاں شاید نشہ آور وہ حرام ہے، کتنی لمبی فہرست لکھی جاتی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے. جب کہہ دیا کہ کل شراب من اسکرا حرام، ہر پینے والی چیز جس سے نشہ ہو حرام. دوسرا آ گیا کہ ہر چیز جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ تھوڑی حرام. یہ 2 اصول حضور نے بیان کر دیے تو دین تن مکمل ضابطہ حیات ہو گیا. قیامت تک جتنی مسکرات لکھیں گی سب اس میں آ گئے. تو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ ایک تو زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. کوئی کہا کہ صرف مسجد میں آئے دین کی باتیں باہر ہم جو جی چاہ کر نہیں. زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں باؤنڈری لائن ہے، حدود ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی کہ ان کے اندر ہے نا.
اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی ہے، ترقی کی گنجائش ہے. اس لیے اسلام مکمل ضابطہ یاد کا معنی یہ ہوا کہ ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لاتا، اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا مطلب اور اتحاد کا مطلب کہ اس کے اندر ایسے اصول بیان ہو گئے ہیں جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا عالم جنا حل نکال سکتے. تو مکمل ضابطہ حیات کی بات نہیں آ گئی. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہو گیا کہ ہم اس وقت تک موحد نہیں رہ سکتے، نہ ہماری کوئی بات نہیں جب تک ساری زندگی میں اللہ کا کون نہیں چلتا. تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم ہے گر مسلمانی نیاسائی ہمیں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آرام کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ دنیا میں برائی کو مغلوب کریں، دین کو غالب کریں. اور رسول کے بارے میں جو تصور دین نے دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ بس انہوں نے نماز روزہ سکھا دیا. مار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ وسلم، رسول تو حق میں مطلق بن کے آتا ہے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے. اب زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے، جنگیں کی ہیں، جزیے لیے، سزائیں دی ہیں، نماز روزہ بھی کیا. وہ ہم چند باتیں رکھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت مطلقہ تو نہ ہوئی کہ پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار رہی. اور آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ رسول اور نبی جو آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے تاکہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا. اب جو ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے، یہ لوگ جو بعد میں آئے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہلوں کے لیے نبی بھیجا ہمارے لیے کون ہے، تو یہ امت بھی یہ کام نہ کرے اور اس کی ذمہ داری نہ، صحابہ تک کام ختم تھا، بعد میں آنے والے لوگ جب بڑھے یہ کس سے ہدایت حاصل کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے جو آیت میں نے پڑھی کہ وہ خود بھی دین پر عمل کر کے نمونہ بنے قرآن کا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن طاری نظر آتا ہے حقیقت میں خدا. ایک چلتا پھرتا قرآن بنے، ہر بندہ اس کے قول و فعل سے سمجھ بھائی صحیح ہے، درست راستہ ہے، ہر لوگوں کو بھی شہداء اس کی طرف لائے. اور یہ شہادت حق دین کو پیش کرنا وہ یہ نہیں کہ مسئلے بتا دیے. غامدی صاحب نے کوئی کتاب لکھ لی، میں نے لیکچر لے لیا، وہ ہے کہ وہ نمونہ قائم کرنا، ایسی ریاست اور اسٹیٹ جس میں اسلام اصل شکل میں چلتا ہو اور لوگ آنکھوں کے سے دیکھیں کہ واقعی اسلام میں یار یہ برکتیں، اس کا معاشی نظام ایسا عدل ہے. باتوں سے کیا بنتا؟ اس لیے یہ مختصر باتیں جو نا اس میں دفتر ہیں کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آخرت کی عدالت میں جو فیصلہ اس کا دار و مدار ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو. حجت تمام نہیں ہوتی باتوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نمونہ دیکھیں. اسی لیے مکہ میں چند عقل مند آدمیوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا. لوگوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار لوگ اپنی دولت غریبوں کو دے دیں. جب مدینہ میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ، لشکروں کے لشکر. اس لیے 4-5 سوال انہوں نے وہ سے انشاءاللہ اسی بات میں آ گئے کہ فریضہ اقامت دین نفلی کام نہیں بلکہ سارے دین کی روح ہے. یہ ختم کر دیا جائے نا اور کہا جائے حضور تک تھا، صحابہ تک، سارا دین پیٹ دیں. میں کہتا ہوں اس سے دلیرانہ جو ہے نا موقف وہ بھائیوں کا. ایمانداری سے اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، کیوں پھر ایج پیج کی باتیں کرتے؟ سادہ سی بات کہنا ہے کہ یہ یار اس زمانے کے لیے قرآن نہیں، یہ عبادتیں اور اخلاق ہمارے لیے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ بھی چھوڑیں، اس دور کے ہی تھا. قرآن نے کو فرق کیا کہ عبادتیں اور اخلاق سارے مسلمان کریں اور جہاد اور فریضہ اقامت دین صحابہ ہی کریں، کہیں یہ فرق نہیں. یہ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ بات گھڑی گئی ہے. اگر یہ ایسا ہی بیکار ہو چکا نا تو چھوڑیں. وہ نئی شریعت انہوں نے بھائیوں نے دے دی، لوگوں کے مطالبوں کے مطابق سود جائز کر دیا، پردہ ہٹا دیا. کرنا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ سارے، مگر اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار قرآن کی بیکلری نہیں، قرآن عظیم ہے فلاں فلاں، مگر کہیں گے یہی کیا اس دور میں کام نہیں. یہ اقامت دین کے بارے میں یقین جانے دل جلے سے میں نے باتیں کر دی، کیونکہ وحید الدین خان صاحب کا بھی پڑھا ہے، غامدی صاحب کا بھی پڑھا، مگر افسوس ہے کہ ہر ایڈیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اب اس سے رجوع کر. پھر رجوع ٹھیک ہے کہ آدمی کے علم میں ترقی، مگر اس طرح کی ترقی کہ پورا قرآن کو ہی بدل دیا جائے. قرآن سے پہلے کچھ ساری عمر نظر آئے، چھاپا جائے، تفسیریں لکھی جائیں، استاد امام لکھیں، فریضہ اقامت دین، دعوت دین، اس کا طریقہ کار، بعد میں اچانک پینترا بدل دیا جائے. یہ رجوع نہیں نہ یہ علمی کوئی نہ تبدیلیت بالکل. یہ کہنا چاہیے کہ باطن کی خرابی اللہ مجھے اور غامدی صاحب سب کو بچائے. اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے جو شرور انفسنا سے ہمیں بچائیں. اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول پر ایمان لانا، اس کا کی پیروی کرنی، تو اس میں صرف نمازیں، روزے، اخلاق نہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں میدان جنگ میں جہاد ہے، اس میں قانون سازی ہے.